مجلس تفسیر قرآن کی 10ویں تقریب اور عشرہ اول کی آخری تقریب 10 روز کامل ہوئے، یعنی ایک عشرہ آج الحمدللہ کامل ہوئے، اور کل سے انشاءاللہ دوسرا عشرہ اور 21 سے تیسرا عشرہ، یعنی مسلسل 3 عشرے ہمارے محبوب سامعین ہر سال سماعت فرماتے ہیں، اور بے شمار موضوعات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر آن علم میں ہمارے اضافہ ہو، آپ کے نہیں، اس لیے کہ آپ تو ہم تو مجلس سنتے ہی نہیں، آپ تو مجلس سنتے ہیں، اس لیے آپ کا علم ہم سے زیادہ ہے، اور اگر آپ کا علم ہم سے زیادہ نہ ہوتا ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے، جو حالات نے کیا مزہ آتا ہے پیش کرتے، تو چونکہ لطف آتا ہے علم کا، اس لیے باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کلام پاک کا 9واں سورہ ہے، اور الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم وأنفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ کچھ ایسے بھی صاحبان تقویٰ ہیں، ترجمہ کچھ زیادہ نہیں، کچھ ایسے بھی صاحبان تقویٰ ہیں کہ جو ایمان میں کامل ہیں، اللہ پر اور قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں پوچھتے اللہ اور رسول سے کہ کیا ہم اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کریں۔ آج کی آیت، آج کا موضوع کہ کچھ ایسے بھی صاحبان ایمان اور صاحبان تقویٰ ہیں کہ جو اپنا مال اور اپنا نفس راہ خدا میں جہاد کی راہ میں لے جاتے ہیں۔ وہ جہاد کر رہے ہیں تلوار سے نہیں، میدان میں آ کے نہیں۔ اس جملے کا لطف آپ کو اس وقت آئے گا جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس آیت کا آج کے موضوع سے کیا تعلق ہے۔ حالانکہ یہی جملہ کام کا ہے کہ وہ اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے۔ ان کا میدان میں آنا ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ میدان میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میدان کا جہاد ان پہ حرام ہے۔ بھائی کیا مزہ آیا ہے کہ آیت کو آپ نے یوں سمجھا، میں تفسیر سے تاکہ تقریر آگے بڑھ جائے کہ جن پر میدان اور تلوار حرام ہے، نہ وہ تلوار اٹھا سکتی ہیں
نہ وہ میدان میں آ کر لڑ سکتی ہیں، تو اللہ ان کو جہاد کا ثواب کیسے دیتا؟ تو کہا اگر تمہیں جہاد کا ثواب لینا ہے تو جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ کو دے دو، تو خیبر کی ذوالفقار اور تمہاری دولت برابر۔ اب کیا میں کہوں، کیا میں خدیجہ کی دولت کو تولوں؟ دیکھیے آیت کا آغاز یہ ہے کہ وہ پوچھتی نہیں ہے اللہ اور رسول سے آپ کو مال چاہیے دوں، نہیں، بس یہ اعلان ہے۔ میں سرا ابو قبیس کی بلندی پہ جا کر کہہ دو کہ ہمارے بھرے ہوئے خزانے، ہماری دولتیں، ہمارے ناقے، ہمارے زر و جوائز آج ہم نے سب پیغمبر کی نذر کر دیا، جہاں چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں لٹائیں، جس کو چاہے دے دیں، جس طرح چاہے خرچ کریں، اعلان کر دو۔ اور شان دکھائی کہ عرب والے دیکھ لیں کہ میں مال لٹانے جا رہی ہوں۔ تو شادی کے دن جہاں ساری تیاریاں خدیجہ نے بارات کی تھیں، کنیزوں اور غلاموں نے تیاریاں کی تھیں، وہاں خدیجہ نے جتنا سونا خدیجہ کے اختیار میں تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پھول ڈھلوائے تھے، سونے کے پھول ڈھلوائے تھے، اور ہر پھول میں ایک نگینہ سچا جڑا تھا، کسی میں نیلم، کسی میں یاقوت، کسی میں زبرجد، کسی میں زمرد، کسی میں عقیق، اور یہ نگینے جڑے ہوئے ان پھولوں میں کئی لاکھ سونے کے پھول۔ جب دولہا دلہن کو لے کر چلا تو حکم دیا خدیجہ نے کہ یہ سارے پھول دولہا پر سے اور دلہن پر سے۔ یہ رسم آج بھی جاری ہے، جب دولہا دلہن کو لے کر چلتا ہے تو گھر کا بزرگ، اب آج کی ریزگاری صحیح جو کہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، تو اب نچھاور کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا جس دن یہ سکے ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ کاغذ اڑانے میں کیا مزہ ہے، اس کی تو جھنکار بھی نہیں ہوتی۔ اب تو حکومتوں نے ایسی چیزیں چلا دی ہیں کہ سکے میں جھنکار ہی نہیں ہے، سکے میں جھنکار نہیں ہے، تو جب فضا میں نگینے چمکے ہوں گے اور اربوں نے وہ صدقہ لوٹا ہوگا، وہ نچھاور لوٹا ہوگا۔ خدیجہ نے بتایا یہی نہیں، توجہ کیجیے گا، یعنی مال سے جہاد، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ سواری ہے اونٹ پر، اونٹ پہ ہے ہماری میں ہے خدیجہ، دلہن اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، جانے والی مسلمانوں کی پہلی ماں ہے۔ مزہ لیجیے، یہیں پر رکتے ہیں، یہ ام المومنین ہے، پہلی ام المومنین، ذرا غور سے دیکھیے، یہ ام المومنین شوہر کے گھر سے میدان میں نہیں جا رہی، سواری ادھر نہیں جا رہی، سواری ادھر آ رہی ہے۔ اگر سواری ادھر سے ادھر جائے تو پشت رسول کے گھر کی طرف ہو جائے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ پشت نبی کے گھر کی طرف کر کے نکل گئے آگے اونٹ پہ بیٹھ کے، اور یہ سواری ادھر آ رہی ہے، اور سواری آ رہی ہے تو جیسے جیسے بیت الحرم قریب ہو رہا ہے، جیسے جیسے بیت نبی قریب ہو رہا ہے، صدقہ دیتی جا رہی ہے، صدقہ دے۔ بھائی کس بات کا صدقہ؟ توجہ، کس بات کا صدقہ؟ کہ وہ گھر، توجہ، وہ گھر، اور تینتی جملہ، وہ گھر، جو گھر نبی کا گھر، جو گھر نبوت کا گھر، جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا، اس گھر کی آج میں مالکہ بننے جا رہی ہوں، صدقہ دے دو، نظر نہ لگ جائے۔
نظر نہ لگ جائے، نہ معلوم کتنی چاہیں گی کہ یہ گھر میرا ہو جائے۔ گھر جب تک گھر ہے، جب تک گھر میں عورت رہے۔ گھر عورت سے ہے، جب عورت ہی نکل گئی تو گھر کہاں رہا؟ آج تو یہ ہوگا بھائی، آج کا موضوع ہے ام المومنین، مجلس کا موضوع ہے ام المومنین، بی بی جناب خدیجہ ام المومنین۔ ان سے بڑی ام المومنین کون ہے؟ پہلی ام المومنین۔ اور ماں کی ممتا یہ ہے کہ ماں، قیمتی جملہ آیا، ماں اپنے بچے کے لیے کائنات لٹا دیتی ہے، یہ ہے ممتا۔ بیٹے ابھی وجود میں نہیں آئے، ماں نے تمہید میں آنے والے بیٹوں کے لیے مال لٹا دیا۔ ایک ماں یہ ہے، ایک ماں یہ ہے۔ ہم نے کائنات میں نہیں سنا کہیں کہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے قربانی لے اپنے لیے۔ کربلا کی ماں نے قربانی لی بیٹوں کی، اس کے لیے۔ اس ماں نے قربانی لی اپنے اونٹ کے لیے، اونٹ چلا، یہ ہے خدیجہ کا اونٹ، سونے کے پھول نچھاور ہوئے، لٹائے گئے۔ صرف یہی نہیں کہ دولت لٹائی گئی، بلکہ جناب خدیجہ کے پاس 80,000 غلام اور کنیزیں تھیں۔ تو ہر قدم پر جیسے جیسے سواری بڑھتی جاتی تو ہر قدم پر 40 کنیزیں آزاد کرتی۔ 40 کنیزیں آزاد کر دو، گھر قریب ہو رہا، 40 غلام آزاد کر دو۔ جب نبی کے در پہ بارات پہنچی اور دلہن اترنے لگی تو ایک کنیز اور ایک غلام بچا، صرف ایک کنیز اور ایک غلام، سب کو آزاد کر دیا۔ یہ آزادی بھی آپ سمجھتے ہیں، غلام اور کنیز کو آزاد کرنا آسان نہیں ہے۔ آزاد کرتے وقت اس کا خرچہ دینا پڑتا ہے، یوں تھوڑی گھر سے نکالا جاتا ہے۔ کچھ رقم، کچھ مال، کچھ سونا دیا جاتا ہے، جاؤ تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ تو 80,000 غلام اور کنیزوں کا خرچہ دے کر وظیفوں کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ گھر میں غلام اور کنیز، بلکہ عرب میں کہیں بھی قریش میں کسی بیٹی کا باپ مر جاتا یا ماں مر جاتی، خدیجہ تعزیت میں جاتی تو بیٹی کو محل میں لاتی، بیٹی بنا کے رکھتی۔ 28 برس کی عمر تک خدیجہ نے سرپرستی کی ہے یتیم بیٹیوں کی، اپنی دولت سے شادی کی۔ اسلام نے یہ رسم آج نہیں چلائی کہ فلاحی ادارے کھولو، جہیز جمع کرو، بیٹیوں کی شادی کرو۔ اس کی بنیاد خدیجہ نے رکھی، اور اسلام آنے سے پہلے یہ رسم خدیجہ نے جاری کر دی۔ یتیم بیٹیاں، بن ماں باپ کی بچیاں، تو اب نہ معلوم کتنی تھیں جنہیں خدیجہ بیٹی کہہ کر پکارتی، بیٹی یہ کام کر لینا، بیٹی وہ کام کر لینا۔ لوگ یہی سمجھتے یہ سب خدیجہ کی بیٹی ہے۔ دیکھیے، بیٹی کی شان ہی کچھ اور ہونی چاہیے۔ بیٹی ہو تو خدیجہ کے گھر میں جھولے میں پلی ہو، لوگوں نے خدیجہ کی گود میں اسے پلتے دیکھا۔ اگر کوئی بچی خدیجہ کی گود میں فاطمہ سے پہلے پلی ہوتی تو تاریخ لکھتی کہ بچی کو یوں پالا، یوں پالا، یوں پالا، ہمیں تو نہیں ملتا۔ 1,00,000 دلیلیں میں دے سکتا ہوں کہ خدیجہ کے سوا فاطمہ کے کوئی بیٹی نہیں تھی، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ سواری نبی کے گھر، ولیمہ ہوا
تو اس دن بھی حکم دیا کہ اعلان کرو پورے مکے میں کہ سب کھانا کھانے آئے. اور تاریخ نے لکھا نہ ایسی عرب میں شادی ہوئی تھی نہ ایسا ولیمہ. دیکھیے عرب کی تاریخ اور یہ دو جملے کتنے قیمتی کہ مکے میں ایک شادی ایسی ہوئی کہ عرب میں نہ ایسا ولیمہ نہ ایسی شادی, اور مدینے میں ایک شادی اور ایک ولیمہ, فاطمہ کی شادی علی کا ولیمہ. تاریخ میں لکھا نہ ایسی شادی ہوئی نہ ایسا ولیمہ ہوا, رنگ جدا جدا تھا. شادی اور ولیمہ وہاں بھی تھا, شادی اور ولیمہ یہاں بھی تھا. ہاں سواری کی شان جیسی وہاں تھی ویسی ہی سواری کی شان یہاں بھی تھی. سواری کی شان ایک ہی تھی. ملکۃ العرب جس شان سے نبی کے گھر ناکے پر آئیں, محمل میں بیٹھ کر ناکے کے گرد ہجوم تھا. بنی ہاشم تلواروں کے سائے میں اپنے گھر کی عزت کو بیان کر رہا ہے, طہارت کو, عفت کو, عصمت کو, طاہرہ عرب کی طاہرہ کو بیان کر رہا ہے. بنی ہاشم فخر سے آئے یہ کہتے ہوئے خویلد کی بیٹی کو بیان کر رہا ہے, عرب کی ملکہ کو بیان کر رہا ہے. ہاں کیوں نہ ہو, خدا کی قسم اگر نبوت مل چکی ہوتی, بہت اچھا جملہ ہے, اگر نبوت مل چکی ہوتی اور پھر نبی کی شادی خدیجہ سے ہوتی تو پھر خدیجہ کے لیے فخر کا کوئی مقام نہیں تھا. مزہ لیجیے, سوچے جائیے تو پھر میں آگے بڑھوں. کیف ہے جملے میں, ایک کیفیت ہے جملے میں. ارے ابھی 25 سال کا عبداللہ کا بیٹا ہے, کیا پیشہ ہے, کیا نوکری ہے, کیا رقم ہے, کیا دولت ہے, کیا منصب ہے, کیا عہدہ ہے. وہ یہی نہ کہ عبد المطلب کا پوتا ہے, بہت خوبصورت ہے, اور پیشہ کیا ہے, خدیجہ نے اپنے نوکری دی ہے. تجارت تو خدیجہ نے کرائی ہے. تو فخر پورے عرب کو یہی تھا, ارے عبداللہ کا یتیم عرب کی ملکہ کو بیاہ کر لے آیا. اب جملہ دے رہا ہوں, جملہ اب کام کا ہے. خدیجہ اس مقام فخر پر ہے کہ جہاں فخر خدیجہ بلند رہا اس شادی کے موقع پر کہ ابھی نہ کوئی تجارت ہے, نہ نبوت کا منصب ہے, نہ رسالت کا عہدہ ہے. ابھی تو 25 برس کا ہے لڑکا, اور ملکہ دولت مند ہے, ارب پتی ہے. وہ آئی ہے بیاہ کر یہاں, اس نے کچھ پوچھا نہیں کیا ہے, کہاں سے کھلائیں گے, اور وہ آ گئی. کیا دیکھا اس نے, اور اس کے بعد جتنی آئی اس لیے آئی کہ نبی کے گھر پہ آ کر جا رہی ہو, تو کوئی بھی بیوی نبی سے بڑھ نہیں سکی. نبی لے آیا بیاہ کر تو یہ نبی کی بیوی ہو گئی. دیکھیں یہ خدیجہ نے تاریخ میں ہر مقام پر لکھوایا, توجہ کیجیے گا, ہر مقام پہ لکھوایا. رشتہ خدیجہ نے خود دیا, میں رشتہ دیتی ہوں. آج تو یہی رسم ہے نا کہ لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں, حالانکہ در پردہ کام کچھ اور ہوتا ہے. اب چونکہ رسم ہے اس لیے لڑکے کی اماں 2-2 ڈھائی مہینے لڑکیاں دیکھتی پھرتی ہیں, یہ گھر جا کا, وہ گھر جا کا, یہ گھر جا کا. جتنے گھر مل جائیں, گوری ہو, کم عمر ہو, اور پھر در پردہ یہ بھی ہمیں جہیز بہر تو چاہیے نہیں, عزت دار گھرانہ ہو, شریف لوگ ہوں, بس ہاں قبول صورت ہو. حالانکہ پردے میں صورت بھی اچھی ہو, دولت بھی ہو, جہیز بھی ہو, سب کچھ ہو, کام ہو رہا ہوتا. اور لڑکی والا یہاں اچھا لڑکا دیکھا, زور لگایا ہوا ہے, ذرا ان سے کہیے آئیں. حالانکہ
کہا یہ جاتا تھا رشتہ لے کے لڑکے کا جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہلوایا ہم لڑکے کو امریکہ بھجوا دیں گے رشتہ لے کے آ جائیں۔ بظاہر معاشرے میں یہ لڑکے کی اماں جا رہی ہیں رشتہ لے کے، منافقت نہیں، ڈائریکٹ خدیجہ نے کہا میں صاحب عفت ہوں، اگر آپ قبول کریں تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اگر آج اسلام خدیجہ کی سیرت پہ چل رہا ہوتا تو بیٹیاں بیٹھی نہ ہوتی۔ بیٹیاں بیٹھی نہ ہوتی اور بیٹے لالچی نہ ہو گئے ہوتے۔ یہ بیٹے لالچی اس لیے بنے کہ خدیجہ نے بتایا کہ دیکھو اگر محمد رشتہ دے دیتے تو تاریخ لکھتی کہ محمد کو اسلام چلانے کے لیے دولت چاہیے تھی تو غریب لڑکی سے نہیں کی، ملکہ سے شادی کی دولت کی لالچ میں۔ تو تاریخ میں خدیجہ نے لکھوایا محمد نے رشتہ نہیں دیا، میں نبی لیکن بیٹا ہو تو اتنا سعادت مند جس کے باپ مر جاتے ہیں وہ لڑکے ذرا سرکش ہو جاتے ہیں، سرپرست تو ہوتا نہیں۔ نبی نے ایک سیرت دی کہ جب ایک سرپرست میں نے مان لیا تو بتایا کہ جو سرپرستی کرے پھر اس کو مثل باپ سمجھو۔ کیا تھا کہہ دیتے خود مختار ہو گیا ہوں تجارت کرنے لگا، ہاں خدیجہ میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن حیا سے سر کو جھکا کر جواب دیا چچا سے پوچھ لوں۔ چچا سے پوچھ لوں۔ کہا تو چچا کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا چچا یہ کہتے ہیں کہ تجارت جو کر رہے ہو اس میں جو منافع ہوگا، جو رقم آئے گی اس میں ہم تمہیں تجارت کروا دیں گے، جو بچے گا اس رقم سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ بات چیت ہوئی، یہ اٹھے گھر آئے، چچا سے آ کے ذکر کیا، چچا کی مسرت کا کیا پوچھنا، کیا پوچھنا، پہلے پکارا اپنی بہن صفیہ کو کہ صفیہ تم نے کچھ سنا؟ ملکۃ العرب نے میرے بیٹے کا رشتہ دیا ہے۔ دیکھیے 7 بہنیں ہیں ابو طالب کے، لیکن سب سے چھوٹی بہن صفیہ کو پکارا۔ سمجھیے آپ کیوں پکارا؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ کے سگے بھائی، جناب خدیجہ کے سگے بھائی صفیہ کے شوہر ہیں عوام بن خویلد، یعنی جناب خدیجہ کی سگی بھاوج بھی ہے صفیہ۔ تو چونکہ خدیجہ سے رشتہ داری ہے تو صفیہ کی نند نے رشتہ دیا ہے ابو طالب کے بیٹے کو، تو اس بہن کو پکارا کہ تم جس گھر کی بہو ہو وہاں سے رشتہ میرے بیٹے کا آیا ہے، یعنی ایک اور رشتہ لگایا ابو طالب۔ دیکھیے یہ مخاطب کرنا، یعنی آپ اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک کو مخاطب کریں تو کوئی خصوصیت ہوگی نا بھائی، تو سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ کیا تھے ابو طالب، صدیاں گزر جائیں ہم ابو طالب کے جملوں پر گفتگو کرتے رہیں تو بات کسی طرح کامل نہ ہو۔ نہ کسی بھائی کو پکارا نہ کسی اور بہن کو پکارا، صفیہ سنا، بس یہ کہنا تھا کہ ابو لہب مخاطب ہوا، کان کھڑے ہوئے ابو لہب، یعنی کہا بہن سے تھا، سنایا اس مردود کو تھا۔ سمجھے ابو طالب کے جملے میں تولا بھی ہے، تبرہ۔
ملکۃ العرب نے میرے بیٹے کا رشتہ دیا ہے رسم آج بھی یہ کہ جلا کے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے صاحب گورنر کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، جل جائیں لوگ، جن کے گھروں میں چماروں کی لڑکیاں ہیں وہ جل جائیں۔ اب یہی مقصد ہوتا ہے اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو پکار کر ابو طالب نے کہا، تو ابو لہب نے کہا غلط، ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کافر کے جملے ہیں، مگر کافر کے جملے بھی کبھی کبھی کسوٹی بن جاتے ہیں صاحبان ایمان کی مدح میں۔ دیکھیں مدح کرے یہ اور مدح ہے، اور منافق مدح کرے اور مدح ہے، چلنے والا تعریف کرے اور ہے۔ تاریخ میں سب محفوظ ہو جاتا ہے اور ہر لفظ کے وزن ہوتے ہیں۔ اب جو بھی آج کا مؤرخ لکھے خدیجہ کے بارے میں، لیکن اس دور کا سب سے بڑا دشمن نبوت، سب سے بڑا دشمن دین، تاریخ میں ایک بات لکھا گیا۔ ابو طالب نے کہا کیوں غلط؟ کہا اس لیے غلط کہ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں، امیروں، بادشاہوں نے رشتہ دیا اور خدیجہ نے شادی نہیں کی، تو تمہارے مفلس بھتیجے سے خدیجہ کیسے شادی کر لے گی؟ کافر نے تاریخ میں لکھوایا کہ خدیجہ کی ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی۔ ارے بڑے بڑے رشتے آئے ہیں۔ اب دیکھیے مزے کا جملہ، کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابو لہب خود بہت دولت مند تھا، بے انتہا دولت مند تھا، اور یہ رشتہ دے چکا تھا خدیجہ کو، تڑپ گیا۔ ارے اگر دولت مند سے شادی کرنا ہوتی خدیجہ کو تو ابو لہب سے کر لیتی۔ ابو لہب نے تڑپ کر یہ بتایا کہ وہ شادی کرنے کو ہی تیار کہاں ہے جو شادی کریں گی، یعنی معیار یہ بنایا تھا کہ چونکہ ملکہ ہیں اس لیے بادشاہ سے ہی شادی کریں گی۔ ارے کافر کو کیا پتا کہ اگر وہ ملکہ ہیں تو یہ کائنات کا بادشاہ، یہ دو جہاں کا بادشاہ ہے۔ محمد محمد صلی اللہ ایک اور درود پڑھیے کہ شان سے سواری آئی ہے گھر میں، کہ شان سے سواری آئی کہ عرب والے اس سواری کو دیکھتے رہے۔ ایسی سواری کی شان پھر عربوں نے نہیں دیکھی، بس مختص ہو گئی سواری کی شان اس گھر کے لیے۔ قسم کھا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب میں جیسی سواری اس گھر کی ہوتی تھی، کسی گھر کی سواری یوں نہیں نکلی۔ اور یہ راز ہے، قرآن نے، پورے قرآن میں ایک ملکہ کی سواری کا ذکر کیا ہے پورے قرآن میں، اور ایک معیار بتا دیا کہ یہ ہے شان ایک ملکہ کی سواری، اور اس کے بعد اگر وہ شان نظر آئی تو اسی گھر میں نظر آئی، اسی گھر میں نظر آئی، اور وہ شان ہے ملکہ سبا بلقیس کی سواری، کہ جب سلیمان نے کہا، جناتوں سے کہا، دیو سے کہا کہ تخت بلقیس یمن سے یہاں آ جائے، فوراً آئے۔ جناتوں نے کہا، جنہوں نے کہا ہم لے آئیں گے، اتنی دیر میں لے آئیں گے، سواری آ جائے گی۔ سلیمان نے کہا یہ بہت دیر ہے، ہمیں فوراً سواری چاہیے اپنے نگاہوں کے سامنے۔
ہماری نگاہوں کے سامنے تخت بلقیس آئے تو وزیر اعظم آصف بن برقیہ نے کہا ہم لائیں گے. کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت بلقیس آنے والا. تو کہا تفسیر میں کہ آصف نے کہا تھا صرف سلیمان نے نگاہ اٹھائی تو تخت بلقیس اتر رہا. زمینوں نے اپنے کو لپیٹ دیا یا فضا اتنی تیز چلی کہ بس رفتار بنی، یہ رات تو اللہ ہی جانے. لیکن یمن سے فلسطین ہزاروں میل کے راستے کو طے کر کے تخت بلقیس ہوا کے دوش پر دربار سلیمان میں آیا. کیوں وقت کو سمیٹا گیا؟ کیوں زمین کو سمیٹا گیا؟ یہی مفسرین نے معصومین سے جب پوچھا تو معصومین نے کہا اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا. اب اس سے زیادہ سمجھانے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا؟ سفر کی تشریح یہی دی جاتی ہے کہ زمین کو لپیٹ دیا، اس کے علاوہ اور آسان طریقہ نہیں سمجھا. آ گئی سوال کیوں؟ وقت سمٹ جائے، فاصلہ مختصر ہو اور سواری آ جائے، اس لیے کہ جو آ رہی ہے نبی کے گھر کی طرف وہ نبی کی زوجہ بننے آ رہی، عقد ہوگا، نبی کی حرم بنے گی. تو اللہ کو یہ منظور نہیں کہ نبی کی ہونے والی زوجہ کی سواری بھی راستے میں غیر مردوں کی نگاہیں پڑے اور وہ اکیلے آئے. یا تو سلیمان بہانے جاتے، دولہا بن کے یمن جاتے، دلہن کو ساتھ لے کر آتے. چونکہ دلہن اکیلی آ رہی تھی تو اللہ نے راستے کو لپیٹ دیا. ارے جہاں اللہ نبی کی بیویوں کے لیے اتنی احتیاط کرے اس پر یہ بد احتیاطی کہ اکیلے نکل کے آج یہ ہوگا. اس لیے کہ موضوع ہے ام المومنین خدیجہ نبی کی بیوی بلقیس. اور یہاں یہ آدم کے دربار میں پہلے ہی لگائی بجھائی شروع. بھائی یہی تو ہوتا ہے نا شادیوں میں. نہیں سنا آپ نے؟ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. محلے کی بیویاں کیا لائیں جہیز میں، کیا یہ تو عیب ہے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، کان ٹیڑھے اور ناک ایسی پچکی ہوئی ٹولی ہوئی، ہونٹ دیکھے کتنے موٹے ہوئے. اور یہاں دیو آگے بڑھے اور جانے سلیمان کے کان میں کیا کہا تھا بلقیس کے آنے سے پہلے. بلقیس کے آنے سے پہلے حکم دیا کہ میرے محل کا پورا فرش شیشے سے بنے. اب ظاہر جزیات کا تو موقع نہیں ہے، یہ پہلا دن ہے کہ شیشہ ایجاد ہوا. دیکھیے جتنی دھاتیں ہیں وہ سب سلیمان کے دور میں دریافت ہوئی ہیں. تانبا، پیتل، لوہا، شیشہ، سیسا، یہ سب دریافت ہوا ہے سلیمان کے دور میں. شیشے کا فرش. اب کیونکہ ادب ہے اور میں ادب سے پڑھتا ہوں تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ دیو کیا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا کانا پھوسی کی، وہ میں نہیں بتاؤں گا. بس اچھا نہیں لگ رہا بتاتے ہوئے. جب میں سچویشن بتا دوں گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا لگائی بجھائی کی. میں نے بس یوں سمجھ لیں کہ نچلے حصے کی بدسلوکی کا ذکر کیا تھا کہ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں، اس میں یہ عیب ہے. میں بات کو تفصیل سے آپ کی پڑھی ہوئی ہے، آپ کو سلسلہ میں پڑھ لیجیے، بات معلوم ہو جائے گا. بات جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے، خود بھی کچھ پڑھنا پڑتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا. یہ کہا تھا سلیمان کے کان میں کہ شیشے کا فرش بنے. جیسے ہی تخت رکا بلقیس نے دیکھا
کہ وہ سلیمان کا تخت ہے اور درمیان میں پانی بھرا ہوا ہے. شیشہ یوں چمک رہا تھا جیسے لہریں لیتا ہوا پانی. بلقیس جیسے ہی تخت سے اترنے لگی تو پائچوں کو ذرا سے اٹھایا کہ پانی ہے. اب جو پائچوں کو اٹھایا تو سلیمان نے دیکھا کہ دیو جس عیب کا اشارہ کر رہے تھے وہ عیب نظر. کیا نزاکتیں ہیں. دلہن اللہ کے گھر یوں بیاہ کر آتی ہے. یہ طہارتیں ہیں, یہ پاکیزگیاں ہیں. جہاں اللہ اتنا خیال پاکیزگیوں کا رکھے تو کوئی طہارت کا محل خود ہی توڑ دے تو ہم کیا کریں. جملہ دے دوں, قرآن سے جملہ دے دوں. سورہ طاہرین میں یہ کہا گیا خبردار خبردار پردے سے تمہارا ہاتھ بھی باہر نظر نہ آئے. اللہ اکبر. یہ ہے طہارتیں, انبیاء کے گھرانے کی طہارتیں جس کی ضمانت قرآن لے رہا ہے, جس کی ضمانت قرآن لے رہا ہے. یہ سواری آئی اور یوں آئی کہ نبی کی حرم بن گئی. اپنے ملک کی ملکہ تھی, اس ملک کی بھی ملکہ بن گئی اور کائنات کی سب سے بڑی شاہی کے مالک بادشاہ کی روضہ بن گئی. نام مشہور ہو گیا سلیمان و بلقیس. خدیجہ نے محمد سے شادی کر کے سلیمان اور بلقیس کے قصے کو تاریخ سے محو کر دیا. اب کہاں ذکر ہوتا ہے بلقیس اور سلیمان کا سوا مثالوں کے. اس لیے کہ بلقیس نے کون سا اپنا ملک دین کے لیے لوٹا دیا. اور سلیمان ہی کیا چھوڑ کے گئے. اب تسلیم کی حکومت ملی, قوم کے لیے کیا چھوڑا سلیمان. یہ تو ہمارا نبی تھا جو ایسا دین بنا گیا کہ آج ہم بنے بیٹھے ہیں انسان اور روٹی کھا رہے ہیں. کلمہ پڑھ کے اور روٹی کھا رہے ہیں, ورنہ کلمہ پڑھنے والوں کو جینے کہاں دیا. کلمہ پڑھنے والوں نے زندگی ہے, زندگی ہے. نبی ایک زندگی دے کر گیا, اس لیے قصہ زندہ ہے خدیجہ اور نبی کا کہ کچھ دے کر گئے ہیں لوگ, کچھ دے کر گئے ہیں امت کو, انسانیت کو دے کر گئے ہیں. وہ بلقیس ہیں, وہ سلیمان ہیں. وہ ان کی سواری کی شان ہے, یہ خدیجہ کی سواری کی شان ہے کہ اس شان سے نبی کے گھر سواری پہنچی اور سواری کی شان اس گھر پہ تمام ہوئی. یہ مکے کی سواری تھی اور وہ مدینے کی سواری کہ گھر سے جیسے ہی ناکہ چلا ہماری سے زہرا دولہا علی اور نبی باہر آئے تو کہا عمار تم ناکے کو ہاتھو, سلمان تم مہار پکڑو اور ناکے کے ساتھ ساتھ پیدل چلے. کائنات میں اس سے بڑی سواری ہم نے نہیں دیکھی کہ جس میں نبی محافظ بن کر پیدل اونٹ کے ساتھ چلے. اس سے بڑی سواری نہیں ہو سکتی. زہرا اونٹ پر, ہماری پر, نبی پیدل. اور اس سے بڑا جملہ دے دوں گا کہ عمار ناکے کو پیچھے سے ہٹاتے ہوئے, سلمان نہار پکڑے ہوئے ناکے کو لے کر چلے اور ناکے کے سامنے نبی نے حکم دیا کہ جتنی میری بیویاں ہیں سب ناکے کے آگے پیدل زہرا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی چلے. تو جتنی ام المومنین تھی سب نے قصیدے منظوم کیے کہ کائنات کے بادشاہ کی بیٹی جس سے افضل نہ کوئی عورت, افضل ترین
مرد کو بیاہ کر جا رہی ہے، ہم اس کی سواری میں ساتھ چل رہے ہیں، اس کی بارات میں، اور سواری کا استقبال وہاں گھر میں کہ دلہن کی سواری آ رہی ہے تو دلہن کو اتارنے کے لیے فاطمہ بنت اسد جیسی بیوی، وہ بیوی کہ جو پیدل گئی کعبے تک، جس کی سواری گھر سے اللہ کے گھر تک گئی تنہا اور اللہ کی نگاہ کی حفاظت میں، کیونکہ اللہ کے گھر گئی تھی اس لیے وہاں اکیلے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ میدان میں نہیں جا رہی تھی فاطمہ بنت اسد، محافظ اللہ تھا، اللہ کی طرف آ رہی تھی تو اس کی نگرانی میں آ رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ ایسی ماں تھی کہ نہ بیوہ تھی اور نہ لابلد تھی، ہو گیا جملہ۔ خطرہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا نہ شوہر ہو اور نہ کوئی بیٹا ہو اور پھر گھر سے نکل جائے، خطرہ وہاں ہے، بہت خطرہ ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد طالب، عقیل اور جعفر جیسے بیٹوں کی ماں، شجاع بیٹوں کی ماں ہے، شیر کی بیٹی ہے، شیروں کی ماں بھی ہے، جس کی مجال جو یہ کہے کہ یہ عورت کعبے میں اکیلے کیوں جا رہی ہے، اور دیکھنے والے مسند پہ بیٹھے ہیں عباس بن عبد المطلب، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سایہ تھا کعبے کی طرف بڑھا، چاندنی رات تھی، چاند کامل ہو رہا تھا، چاندنی پھیلی تھی، اس روشنی میں ایک سیاہ چادر میں سایہ کعبے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ جب چاندنی پھیلتی تو سارے عرب والے کعبے کے گرد مسندیں بچھا بچھا کر اپنے اپنے احباب و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوتے چاندنی رات کا سما دیکھنے کے لیے۔ پورا چاند کعبے کے اوپر تھا، ایک چاند اوپر تھا، اور مدھم روشنی میں سایہ بڑھتا جاتا تھا، اور خود عباس نے کہا کہ وہ سایہ رکن یمانی کی طرف آیا، ہوٹھ ملے، جانے اس سائے نے کیا کہا، لیکن ہوا یہ کہ اچانک وہ سایہ نگاہوں سے غائب ہو گیا، ایسا لگا کہ اس گھر میں سما گیا۔ ارے سایہ ہو تو ایسا کہ جو جسم میں سما جائے، پتہ چلا کعبہ جسم ہے، فاطمہ اس کا سایہ، سایہ اور جسم ایک ہو گیا۔ کہاں گئی؟ دیوار ٹوٹتے تو ہم نے بھی دیکھا، اس میں سماتے تو ہم نے بھی دیکھا۔ توجہ کیجیے گا، جتنے عرب بیٹھے تھے پہلے دروازے کی طرف آئے، دیکھا تالا پڑا، دس میں تو تالا پڑا ہے، دروازے سے گئی نہیں، وہ تو رکن یمانی کی طرف۔ اب سارے عربوں نے، توجہ، سارے عربوں نے گھوم گھوم کر چاروں طرف، کہیں دیوار تو نہیں گر گئی، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، طواف کرنا شروع کیا۔ ارے گھر میں ایک ماں تھی اور اس کا طواف یہ کیا، ماں ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی کہ جس کا طواف یوں کرے جیسے اللہ کے گھر کا طواف کرتا، یہ نہ ہو کہ ناکے کو گھیرے ہوئے، یہ تو آج ہوگا، آج موجود ہے ملکوں میں نہیں۔ ایک سلامات پڑھیے، یہ سواری کی شان فاطمہ بنت اسد، کعبے تک سواری گئی، سواری اللہ کے گھر سے پھر چلی۔ اب جو سواری چلی تو سواری کی شان یہ تھی، آگے آگے نبی اور نبی کے دونوں ہاتھ یوں اٹھے ہوئے جیسے اللہ کے گھر سے نبی قرآن لے کر آ رہا ہو، ابھی آیا نہیں،
ابھی آیا نہیں، تو کیوں نہ کہیں قرآن مل گیا لے آئے۔ اب 40 سال کا کیا انتظار ہے؟ آج 30 برس کے ہیں نا، جب علی پیدا ہوئے تو نبی 30 برس کے، 10 برس کے بعد قرآن آئے گا، 10 برس پہلے قرآن مل گیا۔ اگر قرآن ملا نہیں تو پھر یہ کہا کیسے ملک نے آ کر اقرا پڑھیے، کیا چیز پڑھیے؟ ارے بھائی یہ کتاب آ گئی 10 برس پہلے، اب پڑھیے۔ تو جیسے ہی غار حرا پہ ملک نے کہا پڑھیے، نبی نے علی کا چہرہ دیکھا۔ سمجھ میں آیا، حدیث ہے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جو چیز دیکھی جائے وہ قرآن ہے، جبھی کا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن۔ آگے آگے نبی 4 ہیں، 4 ہیں، گوٹ کا منظر بھی ہے، نبی بھی ہیں، ایک بی بی بھی ہے، اور بی بی بھی کس کے حصار میں ہے؟ نبوت کے حصار میں، امامت کے حصار میں، کل ایمان کے باپ کے حصار میں، اور یوں سواری گھر آئی، یہ علی کے ماں کی سواری ہے، یہ زہرا کی سواری اس بیوی کے گھر میں آ رہی ہے جس کی سواری اللہ کے گھر سے نبی تک آئی تھی، اس گھر میں نبی کے گھر سے نبی کی بیٹی کی سواری اس گھر میں پہنچی جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، یعنی زہرا کی سواری نبوت کے گھر سے اللہ کے گھر کے مالک کے گھر تک گئی۔ تو پھر زمانے نے سواری کی شان یہی دیکھی کہ جب مباہلے میں زہرا کی سواری گئی تو حصار رسالت، حصار امامت میں مباہلے تک زہرا کی سواری گئی۔ 10 ہجری میں فتح مکہ، سواری کی شان زہرا کی یہ کہ 10,000 تلواریں برہنہ، نبی کے ساتھ لشکر، اور لشکر چلنے والا ہے مکے کو فتح کر کے، کہ بار کنیز نے آ کر پیغمبر کی خدمت میں عرض کی کہ فاطمہ زہرا آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ جانے اب ہم مکے آئیں کہ نہ آئیں، ہجوم کے قبرستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ماں خدیجہ کی قبر کی زیارت ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ نبی بنفس نفیس اٹھے اور زہرا سے کہہ دو ہم زہرا کو لے کر قبر خدیجہ پر چلیں گے، اور ایک بار حکم دیا غلاموں کو سواری کی تیاری شروع ہو۔ آپ کو معلوم ہے سواری کی تیاری 10,000 اصحاب تھے، حکم نبی تھا کہ فاطمہ کا ناقہ تیار ہو، اس پہ ہماری رکھی جائے، ہماری پہ پردے ڈال دیے جائیں، پردے شہانہ ہو، اس لیے کہ آج ہم عرب کے فاتح ہیں، مکہ فتح کر چکے، اب کوئی فتح باقی نہیں، ملک ہمارے زیر نگی ہے، اور ہم جا رہے ہیں خدیجہ کی قبر پہ۔ یہ کیوں جا رہے ہو؟ خراج تو پیش کر دیں، جس نے بیج بویا تھا دین کا، آج دین کامل ہوا ہے، تو کس کے پاس جا کر مبارکباد دیں؟ کس کو مبارکباد دیں؟ ارے جاؤ کعبے میں جا کے اللہ کو مبارکباد دو۔ ارے نہیں، اسی کے لیے تو دین چلا ہے، مبارکباد اس کو دی جائے گی جس نے قربانی دے کر اللہ کے دین کو آج کامل کیا۔ تو سواری وہاں جا رہی ہے۔ اب فتح مکہ کا مقصد بھی سمجھ میں آیا کہ زہرا نے کہا ہم ماں کی قبر پہ جائیں گے۔ اب جو زہرا کا ناقہ چلا اور زہرا اس ناقے پر بیٹھی، ناقہ جب بٹھایا گیا اور جب خیمے سے زہرا برآمد ہوئی، ایک طرف
نبی تھے، ایک طرف علی تھے، دونوں بچے ماں کے پہلو میں ماں کے دامن کو تھامے ہوئے، چھوٹے چھوٹے دونوں بچے، اور گود میں زینب کے 3 برس کی بچی۔ بھائی یہ سب مناظر یاد رکھیے گا، بہت کام آئیں گے۔ گود میں ایک بچی، 2 بچے چھوٹے ساتھ، ماں سے لپٹے ہوئے، زہرا کی سواری کی شان، کالا برقع ممنا، ایک پہلو میں علی، ایک پہلو میں نبی، ناقہ بٹھایا گیا، قناتیں لگائی گئی، پردے ڈالے گئے۔ ہماری کا پردہ علی نے الٹا، جب ہماری کے پردے کو الٹ دیا علی نے، تو آگے بڑھ کر نبی نے زہرا کا بازو تھاما، زہرا کو ہماری نے بٹھایا، پھر حسن اور حسین کو گود میں لے کر ماں کے پہلو میں بٹھا دیا، زہرا بیٹھ گئی ہماری پر، زینب کو گود میں لے لیا، سواری چلی، جیسے ہی ناکا چلا کہتے ہیں 10,000 تلواریں جو نکلی تو جھنکار ہوئی، اور 10,000 کے حصار میں پکارتے ہوئے نقیب چلے کہ ہوشیار رہنا، اسلام کے بادشاہ کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے۔ بہت گریا ہو موضوع ہی آج سواری، ہمارے حضرت صاحب نے فرمائش کر دی تھی، میں فرمائش ان کی پوری کر رہا ہوں کہ موضوع ہی میں نے سواری بنا دی۔ خدیجہ کی قبر ہجوم کے قبرستان، جیسے ہی قبرستان کے دروازے پر ہماری پہنچی، نبی نے حکم دیا کوئی قبرستان میں نہیں جا سکتا۔ نبی نے حکم دیا کہ 10,000 کا لشکر پورے قبرستان کو چاروں طرف سے جا کر اپنے حصار میں لے، اور تلواریں لے کر چاروں طرف کھڑے ہو جائیں، اور کوئی سواری ادھر سے گزرے نہ، کوئی ناکا سوار، کوئی بلند ادھر سے گزرے نہ۔ میری بیٹی قبر خدیجہ پہ اترنے والی، ناکا بٹھایا گیا، پھر پردے لگے، پھر قناتیں لگی، زہرا سواری سے اتری، سواری سے اتری۔ 7 برس کی تھی تو ہجرت ہوئی، جب 5 برس کی تھی جب ماں پیدا ہوئی، اور اب 17 برس کی ہے شہزادی، 17 برس کی عمر ہے اس وقت، 5 برس کی عمر میں ماں پیدا ہوئی تھی۔ کتنے برس کے بعد ماں کی قبر کو دیکھا؟ میں کہتا ہوں پہلی بار قبر دیکھی، بچپن میں قبر پہ کہاں آئی تھی، آج بابا کے ساتھ ماں کی قبر پہ آئی، کچھ دور قبر تھی کہ ایک بار دوڑ کر ایسا لگا جیسے بیٹی نے ماں کے جگر سے جگر اپنے آپ کو قبر پہ گرا اور لپٹ گئی قبر سے، جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں سے لپٹ، اور اب جو روئی تو خدیجہ کی قبر آنسوؤں سے زہرا کے تر۔ عجیب جملے یہاں مؤلف نے لکھے کہ ماں جو روئی تو ایک طرف حسن ایک طرف حسین، پہلی بار ماں کو روتے دیکھا بچوں نے، پہلی بار جب زہرا ناکے سے اتری تھی قبرستان سے، بھائی بہت قیمتی جملہ ہے، جب ناکے سے اتری قبرستان کے دروازے پر، جیسے ہی اتری سب سے پہلا کام نبی نے یہ کیا کہ آگے بڑھ کر زہرا کی گود سے زینب کو لے لیا۔ اب ذرا سا دیکھ لیجیے نا، یہ سلسلہ دیکھیے، خدیجہ زہرا کی ماں، زہرا زینب کی ماں، اب 3 مائیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک قبرستان، اور یہ سواری کی شان۔ علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، کبھی علی کی نظر زینب پہ جاتی ہے،
کبھی نبی جھک کر دیکھتے ہیں. دیکھیے زہرا رو رہی تھی ماں کی قبر سے لپٹ کر, نبی رو رہے تھے نواسی کو دیکھ دیکھ کر. نانا رو رہا تھا, نواسی کو رو رہے. علی نبی سے آگے بڑھ کر کچھ کہا. نبی آگے گئے, کہا زہرا اس طرح روگی تو ذرا مڑ کر اپنے بچوں کو دیکھو تو حسن کیسے رو رہا, بیٹی ذرا دیکھو حسین کیسے رو. بس یہ جو کہا ماں کی قبر چھوڑ دی اور دوڑ کر بچوں کو سینے سے لگا لیا کہ بابا چلیے. میں اس سے زیادہ مسائل پڑھ نہیں سکتا. آج کے دن بابا چلیے, بابا چلیے. جانے ماں کو کیا کیا یاد آیا, دوڑ کر کہا بابا بابا زینب کو مجھے دے دیجیے. ارے اتنی زور سے ماں نے بیٹی کو لپٹا لیا. زینب کو گود میں لے کر زہرا ناطے کے بیٹھ گئی, ہماری کے بیٹھ گئی. جزاک اللہ. میں اب زیادہ مسائل نہیں کروں گا, حالانکہ میں نے بھی مسائل نہیں شروع کیے تھے, اس لیے جب حسین بھائی کی حالت مجھ کو نہیں دیکھی جائے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں تقریر یہی ختم کر رہا ہوں, بس سمجھ لیجیے جب تقریر ختم. سواری چلی بس دو. اچھا یہ بتائیے اب اس کے بعد پڑھنا کیا ہے, کیا رہ گیا؟ بس دو جملے سن لیجیے. راوی کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ قناتیں محلہ بنی ہاشم میں چاروں طرف, اور ایک بار ایک ناقہ آیا اس سے سیاہ پردوں کی ہماری. اب راوی منظر بتاتا ہے, کہتا ہے کرسی رکھی تھی اس پہ حسین بیٹھے تھے. حسین کے ایک طرف علی اکبر تھے, ایک طرف قاسم تھے. ایک بار عباس آئے, عباس نے آ کر حسین کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر حسین کھڑے ہو گئے. کہا عباس ہم بھی چلیں گے, عباس ہم بھی چلیں گے. بس یہ سننا تھا. جیسے ہی حسین کھڑے ہوئے راوی کہتا ہے زلزلہ آ گیا, قناتیں ہلنے لگی, پردے ہلنے لگے. ایک بلند قامت کی بیوی کیا چادر اوڑے ایک بچی کو گود میں لیے ہوئے. جیسے ہی بیوی آئی ایک بازو اکبر نے پکڑا, ایک قاسم نے بازو پکڑا, عباس نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے. اس بیوی نے اپنے قدم عباس کے دانوں پہ رکھے, راکے سے سوار ہوئی. پردہ محمد نے ہٹایا, قاسم نے نالین اٹھایا. راوی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب ہے. یہ کہا ارے صوفے کا بادہ باہر کھلے, وہ ناقہ اماں زینب.